نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. معزز سامعین، عقائد کے بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک گمراہ کن نظریہ آج کل بڑا زوروں پر ہے سوشل میڈیا میں. اس زمانے سے ہی شروع دور سے ہی یہ فتنہ اور یہ باطل فرقہ موجود ہے دنیا میں کہ اللہ کے وجود ہی کا منکر، اللہ کے موجود ہونے کا ہی انکار. یہ فرقہ ملحد کہلاتا ہے، دہریہ قوم کہلاتی ہے. شروع ہی سے یہ لوگ تھے، لیکن ہر دور میں علماء نے ان کا مقابلہ کیا، اور آج کے دور میں یہ فرقہ سوشل میڈیا پر اپنے پروگرام چلا رہا ہے پورے زور شور سے. اور افسوس کی بات ہے اس کے شکار ہمارے وہ نوجوان ہو جاتے ہیں جو دین کے معاملے میں بالکل ناواقفیت ان کو رہتی ہے. نہ ان کا کسی دین سے تعلق، نہ دینی مکاتب سے تعلق، نہ مدارس سے تعلق، نہ دینی اداروں سے تعلق، نہ دینی جماعتوں سے تعلق، نہ تبلیغی جماعت سے تعلق، نہ علماء سے تعلق. نہ وہ لوگ جمعے کے بیانات میں بیٹھتے ہیں، نہ تفسیروں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. اب بالکل خالی ذہن، بچوں کے جیسے ذہن رہتا ہے یہ نوجوان. اور موم جیسی حالت ہوتی، جیسے موم ہوتا ہے، موم کو جیسا چاہے ڈھالا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے. اب جون سا نظری، جون سی قوم بھی آ کر، باطل فرقہ آ کر ان کو اپنا بنانا چاہے بنا سکتا ہے. اور یہ نوجوان طبقہ نئی نئی باتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور ایک دم چکنی چپڑی باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت جلدی اس طرف مائل ہونے لگتا ہے. کچھ علم رہتا تو ان کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے شکار نہیں ہوتے. علم کچھ نہیں، دینی علم، اس لیے شکار ہو جاتے ہیں. ابھی 2-3 سال پہلے ہمارے شہر میں بھی ہم نے سنا تھا کہ 2-3 نوجوان ایسی بہکی باتیں کر رہے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا ہی کے منکر، خدا کے موجود ہونے ہی کے انکار کرنے والے ہیں. تو شروع سے ہی حضرات علماء نے ان کا مقابلہ کیا تھا ڈٹ کر، اور ایسا مقابلہ کیا تھا، دندان شکن جواب دیے تھے، دلائل دیے تھے کہ ان کی سازشیں بے نقاب ہو گئی، ختم ہو کر رہ گئی. اور عموماً ان کے دلائل عقلی دلائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ فرقہ قرآن و حدیث ہی کو مانتا ہے. قرآن و حدیث میں تو بے شمار دلائل موجود اللہ کے وجود پر. یہ فرقہ، یہ جماعت، یہ ملحدین، یہ دہریہ تو قرآن و حدیث ہی کو مانتا ہے. تو اب ہمارے جو اکابر تھے یہ صرف عقلی دلائل ہی سے ان کو شکست دیتے تھے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملحدین کی ایک جماعت آئی اور آ کر کہا، امام صاحب ذرا بتائیے اللہ کے موجود ہونے کی کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ امام صاحب نے کہا، مجھے ایک فکر لگی ہوئی. پوچھا ان لوگوں نے کیا فکر؟ کہا کہ ایک کشتی سامان سے بھری ہوئی دریا میں جا رہی ہے، اور اس کشتی کا نہ کوئی چلانے والا ہے، نہ نگہبان ہے، نہ ڈرائیور ہے، کچھ نہیں، بس جا رہی ہے. اور طوفانی موجیں آ رہی ہیں، تھپیڑے آ رہی ہیں، لیکن کشتی ان سب کو چیرتے ہوئے جا رہی ہے، صحیح سالم منزل مقصود کی طرف جا رہی ہے. ان لوگوں نے جو آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا، یہ تو امام صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو عقل کے خلاف ہے.
کہ بغیر چلانے والے کے اور بغیر ڈرائیور کے کشتی صحیح سالم جا رہی، حالانکہ طوفانی موجیں بھی آ رہی پھر بھی صحیح جا رہی. بغیر ڈرائیور کے تو طوفانی تھپیڑے جب آئے تو کشتی الٹ جاتی ہے، لیکن یہ کیسے جا رہی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ تمہارے سوال کا جواب تم نہیں دیتے، اس وجہ سے کہ جس طرح کشتی بغیر ڈرائیور کے بغیر چلانے والے کے صحیح سالم نہیں جا سکتی ہے، ویسے ہی یہ سارا نظام عالم بالا، عالم سفلا، نیچے کا نظام، یہ جو دنیا ہے، دنیا و ما فیہا ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ سب کارخانے کو چلانے والا ایک ذات موجود ہے. اس کے بغیر یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. جیسے کشتی نہیں جا سکتی ہے، یہ سب کیسے وجود میں آ سکتی؟ تو بہت سارے اور بھی دلائل دیتے امام صاحب نے، آخر کار وہ لاجواب ہو کر توبہ کر کے کہتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر پوچھا، حضرت بتائیے اللہ کے موجود ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ امام شافعی نے کہا کہ ہاں، شہتوت کا جو پتا ہے، درخت ہے، اس کا جو پتا ہے اسی سے میں قائل ہو گیا کہ اللہ ہے. کہا کیسا؟ کہا کہ شہتوت ایک قسم کا پھل ہوتا ہے، بڑے شہروں میں مارکیٹوں میں رہتا ہے، وہ آتا ہے. اس کا جو پتا ہوتا ہے، وہ پتا اگر بکری اور جانور کھائیں تو مینگنی اور جو ہے گوبر نکلتا ہے. وہ اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم نکلتا ہے. اسی پتے کو اگر شہد کی مکھی اگر چوس کر جائے تو شہد نکلتا ہے. اور انہی پتوں میں اگر ہرن جا کر چرے تو اس سے مشک نکلتا ہے. تو دیکھیں آپ، ایک ہی قسم کا پتا، اس میں الگ الگ قیمتی چیزیں بھی نکل رہی ہیں. تو اسی سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ کوئی صناع ہے، یہ کوئی اس عالم کو سنبھالنے والا ہے، یہ سارے قدرت کے کرشمے وجود میں لا رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اللہ کے موجود ہونے کی دلیل پوچھی. امام احمد نے فرمایا کہ ایک قلعہ ہے، مضبوط قلعہ، وہ قلعہ کا نہ دروازہ ہے نہ جو ہے راستہ ہے، بالکل اتنا سفید جیسے چاندی، اور اس کا اندرونی حصہ ایسا زرد اور چمکیلا جیسے سونا ہوتا ہے، لیکن کچھ دروازہ وغیرہ کچھ نہیں. اچانک اس کی دیوار ٹوٹتی ہے، اس میں سے ایک جاندار نکلتا ہے جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، آواز بھی کرتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کیا چیز ہے؟ امام احمد نے کہا وہ انڈا ہے. انڈے سے چوزا نکلتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، آواز بھی کرتا ہے، پھٹ پڑاتا ہے. اسی سے میں نے اندازہ لگایا کہ اللہ ہے جو یہ سارے کرشمے ظاہر کر رہا ہے، قدرت کے کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں. کوئی صناع ہے جو یہ سب کاریگریاں دکھا رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ کے موجود ہونے کی دلیل پیش کرو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سارے عالم میں جو بولیاں موجود ہیں، لغتیں، زبانیں ہیں، عربی ہے اور عبرانی ہے، سریانی ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، تمل ہے، اور مختلف ملکوں میں مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں، اور ہزاروں بولیاں اس دنیا میں بولی جاتی ہیں. یہ بھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. اور مختلف لہجے، مختلف آوازیں، یہ دلیل ہے اس وجہ سے کہ انسان ایک چیز بنانا چاہتا ہے، ایک سانچہ ہے، ایک سانچہ رکھتا ہے شروع میں، اس میں سے ہزاروں چیزیں وجود میں لا جائے گا، اسی سانچے میں رکھ کر ایک ہی قسم کے رہیں گے. لیکن یہ جو انسان پیدا ہو کر آتے ہیں، ایک گھر میں اگر 8 افراد ہوں
تو 8 افراد کی جسمانی ساخت الگ ہوتی ہے، آوازیں الگ ہوتی ہیں، لہجہ الگ ہوتا ہے، قد الگ ہوتا ہے اور شکلیں الگ ہوتی ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہے، اللہ ہی یہ سارے کرشمے وجود میں لا رہا ہے. تو بہرحال مختلف عقلی جوابات دیے ہی ہمارے ائمہ نے، اور بھی جواب دیے ہی کہ مرد عورت یہ انسان ہی کی قسمیں ہیں، لیکن دونوں کے مقاصد الگ، مرد کے مقاصد الگ، عورت کے مقاصد الگ. یہ بھی دلیل ہے. اور ایک ہی زمین، ایک ہی پانی سے سیرابی ہو رہی ہے، لیکن آس پاس میں جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، پھل فروٹ ہوتے ہیں، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ خوشبوؤں کے، الگ الگ مزوں کے. یہ بھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی. تو بہرحال یہ سب دلائل دے کر کے ہمارے اکابر نے ان لوگوں کے شر انگیزیوں کو ختم کر کے رکھ دیا تھا. لیکن آج یہ نوجوان اگر سنجیدگی کے ساتھ ان دلائل پر غور کریں گے تو ان کے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گے. بہتر ہے کہ سوشل میڈیا کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ہرگز نہ دیکھیں، کیونکہ اس میں خیر سے زیادہ شر رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے بھی تو فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کیا اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے. بہتر ہے کہ آپ کو کچھ بات پہنچی بھی ہے تو علماء سے آئیے، رجوع کیجیے، کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے خصوصاً ہمارے نوجوانوں کی عقائد کی حفاظت فرمائے اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا إلهنا من الأشقياء المردودين. رب انصرني على القوم المفسدين. رب نجني من القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله.